الرحمن الرحیم میرے بھائیو، اگر پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، غم میں مبتلا ہو تو اس کا حل قرآن کریم میں اٹھل حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل فرمایا ہے اور علماء کا مجرب عمل بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ جس ولی اللہ پہ، اللہ والے پہ کوئی پریشانی مصیبت آیا ہے تو اس نے اس عمل پہ عمل کیا ہوا ہے، اس قرآنی عمل کو اپنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی مصیبت کو ختم کر دی ہے۔ تو آج بھی اگر آپ کسی پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہو تو اس عمل قرآنی کو اپنا لو، آپ کی تمام پریشانی خوشی میں بدل ہو جائے گی۔ عمل قرآنی کیا ہے؟ عمل قرآنی یہ ہے میرے بھائیو، عمل قرآنی بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہو جائے۔ عمل قرآنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ پورے آیات کی تفصیل ہے۔ بندہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، بیماری میں ہے، عدالتی چکروں میں ہے، تانوں میں ہے، کوئی اور مصیبت ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، رزق نہیں ہے، جو بھی مصیبت ہے انسانی زندگی کے ساتھ یہ آتا رہتا ہے، تو اس کے حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بندہ صرف اور صرف استغفار کرے۔ جب استغفار کرے میرے بھائیو، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتا ہے، علو میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جب ایک بندہ بہت زیادہ نافرمان بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا گرفت میں لے آتا ہے۔ جب وہ گرفت میں لے آئے پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ اس کی گناہ معاف کرتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ مشکلات، آزمائشیں آتی ہے۔ بندہ اگر مشکل اور آزمائش میں ہو تو اس کی دو وجہ ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی طرف متوجہ کرے۔ تو اس وجہ سے بندہ استغفار کرے۔ استغفار کی بھی میرے بھائیو مولانا ظہور علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار کرتا ہے، وہ کبھی کسی پریشانی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ یہ پڑھے استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، یہ بھی نہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یار جو بھی آپ کو آتا ہے، پشتو میں آتا ہے، اردو میں آتا ہے، جو بھی زبان ہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے میرے گناہ معاف کرو، تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیو صرف عربی الفاظ نہیں، بندہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دن میں کم از کم جب آپ کو موقع ملے تو یہ پڑھے، تو اس کی اور بھی فوائد ہے۔ صحت بھی ملتا ہے، مقدمیوں سے نجات بھی ملتا ہے، عدالتی چکروں، تانوں کے چکروں سے بھی نجات ملتا ہے۔ اگر گھریلو جھگڑے ہیں تو پھر بھی استغفار شروع کرو، اللہ تعالیٰ گھریلو جھگڑوں کو بھی ختم کرے گا۔ خلاصہ یہ ہوا، اگر آپ کسی پریشانی و مصیبت میں مبتلا ہو تو استغفار شروع کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی، غم، مصیبتیں سب کو بدل کریں گے، آپ کو خوشی والی زندگی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔